بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم. قالوا إلى أين نذهب؟ قال إلى هنا وأشار بيده إلى أرض الحبشة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، کل کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کا تذکرہ آیا تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے سخت سے سخت تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلی، اور ساتھ میں جو ہے شق القمر کا جو معجزہ پیش آیا ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا۔ آج کے سبق میں یہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ چونکہ اب بہت زیادہ تم ستائے گئے اور لوگوں نے تمہیں بہت زیادہ ستایا ہے، اس لیے تم کسی ایسی زمین کی طرف ہجرت کرو جہاں تم دین اسلام کے اوپر اچھی طرح چل سکو، جہاں تم دین اسلام پر اچھی طرح جو ہے عمل کر سکو۔ یہاں پہ رک کے یہ جو ہم ہجرت کہتے ہیں، یعنی اپنے وطن کو چھوڑنا، یہ ہجرت کسے کہا جاتا ہے؟ تو مختصر سمجھنا چاہیے کہ اپنے وطن کو چھوڑ دینا اور کوئی ایسی جگہ جا کے رہنا، وہاں بس جانا جہاں پہ آپ اپنے دین پر اچھی طرح عمل کر سکتے ہو، تو اس پورے پروسیس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کا مطلب ہی ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ دینا۔ یہ ہجرت جو ہے کبھی کبھار فرض بھی ہو جاتی ہے، یعنی کبھی کبھار اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن پہ جانا جہاں پہ آپ دین اسلام پر عمل کر سکتے ہیں اچھی طرح، یہ کبھی فرض بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے کہ جس علاقے میں دین پر عمل کرنا اور دین کے فرائض واجبات پر عمل کرنا بالکل ناممکن ہے، تو ایسے علاقے سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جانا جہاں پہ انسان دین پر عمل کر سکتا ہو، یہ ہجرت کرنا جو ہے فرض ہے۔ مثال کے طور پر مکہ میں صحابہ کرام رہ رہے تھے، تو مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام کو ہجرت کرنی پڑی، کبھی حبشہ کی طرف اور کبھی پھر مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی بندہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ نہ جاتا تو اس کا یہ کام بالکل ناجائز تھا۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں ایسے لوگوں پر جنہوں نے اس زمانے میں ہجرت نہیں کی قدرت کے باوجود بڑی سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کے فرشتوں نے ان سے کہا کہ بھئی تم کہاں سے تھے، تم کن لوگوں میں سے تھے؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو ہجرت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کیوں تم نے ہجرت نہیں کی؟ کیا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ تو پھر آگے جو ہے یہ آیا ہے کہ ان کے لیے بڑا سخت قسم کا انجام ہوا۔ اب اگر کوئی انسان ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے
جہاں پہ دین اسلام پر عمل کر سکتا ہے، البتہ پورے دین کے اوپر چلنا، جیسے حدود اور اسی طرح سے اسلامی قانون وہاں پہ نافذ نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ اسلامی قانون بھی نافذ ہے، تو ایسی جگہ سے ہجرت کر کے اس جگہ پہ جانا جہاں پہ اسلامی خلافت اور اسلامی نظام ہو، وہ مستحب ہے، فرض بہرحال نہیں ہے۔ اور ایک ہجرت ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جانا، نیکی کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا، اس کو بھی ہجرت ہی کہا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں بہت زیادہ ستائے گئے اور اپنا گھر بار چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تفرقوا فی الارض، کہ زمین میں الگ الگ گروپ بنا کر یہاں سے نکل جاؤ، فإن اللہ سیجمعکم، اللہ تعالیٰ تم کو پھر عن قریب جمع کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں جائیں، الی این نذهب؟ حضور نے فرمایا الی ہنا، ایک طرف اشارہ کیا اور ارض حبشہ یعنی حبشہ ملک جو تھا اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، حبشہ جس کو آج کے زمانے میں ایتھوپیا کہتے ہیں، تو ایتھوپیا کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ یہ افریقہ میں آتا ہے اور اس کے اور جزیرۃ العرب کے درمیان جو ہے ایک سمندر ہے، اور سمندر کے پھر اس پار یہ حبشہ ہے، ایتھوپیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہاں پہ آج بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ ایسا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام جن کو رات دن بھی حضرت سیدنا بلال حبشی کا آپ نے تذکرہ سنا اور باقی صحابہ کا کہ ان کو کتنی تکلیفیں دی جاتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم ہمارا ایمان ہی بچ جائے گا اور اپنی جان ہی بچ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ وہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں تقریباً 11 مرد اور 5 عورتیں ان کا ایک گروپ نکلا اور حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ ان میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور تیسرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور حضرت زبیر بن العوام تھے، اور حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ تھے، اور ان کی اہلیہ تھی سہلہ بنت سہیل، اور ایک تھے حضرت مصعب بن عمیر، اور ایک تھے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، اور ان کی اہلیہ تھی حضرت ام سلمہ، اور ایک تھے حضرت عثمان بن مضعون، اور ایک تھے حضرت عامر بن ربیعہ، اور ان کی اہلیہ تھی لیلہ بنت ابی حسمہ، اور سہیل بن بیضہ، اور حضرت ابو صبرہ بھی تھے، اور ان کی اہلیہ تھی کلثوم بنت سہیل، اور حضرت حاتب بن عمر۔ یہ تقریباً 11 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں۔ ان کا ایک قافلہ نکلا، چھپ چھپا کر یہ نکلے، اور کچھ ان میں سے سوار تھے، کچھ پاؤں پیدل تھے، مکہ مکرمہ سے نکلے راتوں رات اور جدہ بندرگاہ پر پہنچے، یعنی جدہ کا جو پورٹ ہے آج کے زمانے میں، جہاں آج جب حاجی جاتے ہیں تو وہیں پہ اترتے جدہ میں، تو وہاں تو اب جو ہے ایئرپورٹ بھی ہے، تو اس زمانے میں وہاں پورٹ بھی تھا، بلکہ اب بھی پورٹ ہے بہت بڑا۔ تو وہاں جو ہی وہ پہنچے تو 2 کشتیاں جو ہے حبشہ کی طرف جانے والی تھی، وہ بالکل تیار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا، تو انہوں نے 5 درہم ان کو دیے ہر کسی کی طرف سے، تو انہوں نے ان کو سوار کیا اور جو ہے یہ چلے گئے۔ اب یہ جو ہے جو ہی کشتیاں نکلی پیچھے مکہ والوں کو پتہ چلا، اور مکہ والوں نے جو ہے بہت تیزی کے ساتھ کچھ اپنے بندے دوڑائے، ذرا ان کو دیکھو اور ان کو وہاں سے لے آؤ، لیکن وہ تب تک جا چکے تھے، اور یہ چلے گئے اور حبشہ پہنچے۔ حبشہ میں اب یہ رکے، تو حبشہ میں یہ رجب سے لے کر شوال تک رہے، رجب یعنی پورا مہینہ، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد جو ہے رمضان، اس کے بعد شوال، یعنی 3 مہینے وہ رکے۔ 3 مہینے کے بعد انہوں نے سنا کہ مکہ والے تو سارے مسلمان ہو گئے۔ جو انہوں نے یہ سنا کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے سوچا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ اب یہ جب وہاں سے نکلے اور یہ آئے اور مکہ کے قریب پہنچے، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو غلط خبر تھی،
یعنی 3 مہینے کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ اب جب یہ واپس آئے اور مکہ والوں کو پتہ چلا تو مکہ والوں نے ان کو پکڑا اور اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ان کے اوپر جو ہے ڈھانا شروع کر دیا، یعنی جتنا ابھی تک ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھی اس سے بھی زیادہ تکلیفیں ان کو دی جانے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم پھر سے یہاں سے چلے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب اور زیادہ تم پر جو ہے سختیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں سے اب پھر سے ہجرت کرو۔ اب کی بار صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، جس میں 86 مرد تھے، 86 مرد تھے اور 16 عورتیں تھیں، 16 جو ہے اس میں عورتیں تھیں، تو یہ 16 عورتیں اور 86 مرد یہ سارے جو ہے اب نکلے، اور ان میں یہ سب حضرات بھی تھے جن کا بھی تذکرہ ہوا، جیسے حضرت عثمان ابن عفان اور ان کی اہلیہ تھی، اور خاص طور پر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی ہے، اور حضرت عمر ابن سعید بھی تھے اس میں، اور حضرت خالد ابن سعید بھی تھے، اور حضرت عبداللہ ابن جحش بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں حضرت عامر ابن ابی وقاص بھی تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ تھے، مشہور صحابہ، البتہ اکثر وہ ہیں جو غیر مشہور ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ اکثر وقت جو انہوں نے وہیں پہ گزارا، یعنی حبشہ ہی میں۔ اب یہ جو حضرات تھے، یعنی 86 مرد اور 16 عورتیں، تقریباً 102 یہ بنتے ہیں، یہ سارے کے سارے نکلے اور یہ جو ہے ایتھوپیا ہی پھر گئے، یعنی ہجرت کر کے حبشہ ہی چلے گئے۔ اب جب یہ وہاں چلے گئے اور وہاں کے بادشاہ نے بھی ان کو رہنے کی اجازت دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہ لو جس طرح آپ رہنا چاہیں، تو قریش کو پتہ چلا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو ان کو کسی بھی طرح وہاں سے نکلوانا ہے، تو اس لیے قریش نے مشورہ کیا اور 2 بندے طے ہو گئے، ایک عمرو بن العاص اور دوسرا عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ 2 طے ہو گئے کہ بھئی یہ 2 جائیں گے اور نجاشی اور جو اس کے ارد گرد رہنے والے درباری لوگ ہیں ان سے ملیں گے، اور اس کے بعد ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ان کو واپس یہاں، یعنی وہاں سے ڈپورٹ کر دو، آج کے زمانے کی اصطلاح میں ان کو اپنے ملک سے جو ہے ڈپورٹ کر دو۔ اب یہ 2 جب چلے گئے، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ قریش کے بندے تھے، تو یہ چلے گئے اور یہ ڈائریکٹ حبشہ کے جو بادشاہ تھے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا، ان سے ڈائریکٹ نہیں ملے، بلکہ انہوں نے جو ان کے دائیں بائیں مقربین تھے، ان کے جو درباری تھے، ان سے یہ ملے، اور ان کے لیے انہوں نے بڑے ہدیے تحائف یہ سب چیزیں لے لیے، اور ان کو خوب بہلایا پھسلایا اور کہا کہ ہمارے یہاں سے، یعنی مکہ سے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو بالکل نادان ہے، بیوقوف ہے، اپنا آبائی دین انہوں نے چھوڑا ہے، اور پھر وہ عیسائی بھی نہیں بنے، انہوں نے کوئی نیا دین گڑھ لیا ہے، اور ایسا دین ہے نہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا دین ہے، نہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو اس لیے ہم آئے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم بادشاہ سے سفارش کریں گے۔ البتہ انہوں نے چالاکی کی، کہا کہ بادشاہ سے آپ اس طرح بات کریں کہ بادشاہ ان کے ساتھ بات کیے بغیر ہی ان کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ ان کو ڈپورٹ کر دے اور ان سے پوچھے بھی نہیں کہ ہم تمہیں کیوں ڈپورٹ کر رہے ہیں۔ اب خود ہی سوچیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر ان کو بادشاہ بلائے گا پھر بات ہوگی تو کچھ نہ کچھ جو ہے جو ان کا راز تھا، جو یہ چاہتے تھے، اس کے بالکل خلاف پڑ سکتا ہے۔ اب اگلے دن جب بادشاہ آیا، اس کو نجاشی کہا جاتا تھا وہاں کے بادشاہ کو، وہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تو درباریوں نے کہا اس طرح کچھ بیوقوف لوگ آئے ہیں ان کے ملک سے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، اور باقی یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، ان کو آپ یہاں سے ڈپورٹ کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم پہلے ان سے پوچھیں گے کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے، تھوڑا سا ان سے بات ہوگی۔ تو درباریوں نے چاہا کہ بغیر بات کیے ہوئے وہ چلے جائیں۔ یہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم ایسے بغیر کسی بات کے، بغیر کسی وجہ کے ان کے حوالے ان کو کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں طائفوں کو، یعنی دونوں طبقوں کو لایا جائے، یہ جو لوگ آئے ہیں،
اور جن لوگوں کو یہ ڈپورٹ کروانا چاہتے ہیں ان کو بھی لے آؤ، کیونکہ میں بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے کسی پر ظلم تو نہیں کر سکتا اور ان کے مخالفوں کے حوالے تو نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام کو بلایا گیا، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، جیسا میں نے کہا کہ 104 تھے وہ تقریباً، ان کو بلایا گیا۔ اب ان میں سے آپس میں ایک دوسرے سے وہ باتیں کرنے لگے، بھائی ہم کیا کریں گے اور کون بات کرے گا، کس سے بات کرے گا۔ تو طے یہ ہوا کہ حضرت جعفر بات کریں گے۔ جعفر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور فصیح اللسان تھے، انہیں بہت اچھا بولتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہی بات کریں۔ کہا کیا بات کریں گے؟ کہا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دی ہے بس ہم وہی بات کریں گے۔ اب جب یہ آنے لگے اور یہ بادشاہ جہاں پہ بیٹھتا تھا وہاں یہ گھسنے لگے، تو وہ جو بھی آتا تھا نا تو بادشاہ کے لیے تھوڑا جھکتا تھا، جیسے پرانے زمانے میں بادشاہوں کے لیے یہ ہوتا تھا۔ اب جب یہ آئے یہ تو بالکل سیدھے چلے گئے، یہ جھکے نہیں۔ اب جب یہ جھکے نہیں تو جو درباری لوگ تھے، درباری لوگوں نے بادشاہ کو اکسایا کہ دیکھو کتنے یہ گستاخ ہیں، یہ آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا، آپ کے سامنے یہ جھکے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا، بھائی آپ سب لوگ جو ہے یہاں آئے اور میرے سامنے تم نے جو ہے میرے سامنے تم جھکے ہی نہیں، حالانکہ سب جھکتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر ہماری طرف بھیجے ہیں انہوں نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، اور ہم کسی کا سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے بالمقابل ہم کرتے یہ ہیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھلایا ہے کہ جب کسی سے تم ملو تو اس کو سلام کیا کرو۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب تم یہاں پہ سلام کرتے ہو تو جنت میں جب ایک دوسرے سے ملیں گے لوگ تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے سلام ہی کریں گے وہاں۔ تو اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سجدے کا کسی کو حکم نہیں دیا ہے، سجدہ صرف ہم اللہ کا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بادشاہ جو تھا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا نیا دین بنایا ہے، کہ تم نے جو ہے ایسا دین گڑا ہے جو نہ تمہارے آب و اجداد کا تھا نہ عیسائیت ہے، تم نے کیا دین بنایا ہے، تمہاری طرف سے یہ جو تمہارا دین ہے یہ دین ہے کیا؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہو گئے انہوں نے تفصیلی جواب دیا، احادیث میں جو ہے مختلف احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، میں اس کا صرف اردو ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے واپس تقریر کی، وہ بڑی لمبی تقریر کی، کہا کہ اے بادشاہ ہم سب جاہل اور نادان تھے، ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے اور قسم قسم کی بے حیائیوں میں ہم مبتلا تھے، رشتہ داریوں کو کاٹتے تھے اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، یہ سب برائیاں ہم میں تھی۔ اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہم ہی میں سے، ہماری ہی قوم میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و امانت اور پاک دامنی اور عفت کو ہم سب خوب جانتے ہیں۔ اس نے پھر ہمیں بلایا اور ہمیں کہا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، ایک جانیں اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ بتوں کی اور جن پتھروں کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے اس سے ہمیں جو ہے انہوں نے روکا، اور کہا کہ سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور خون ریزی اور حرام باتوں سے بچو، اور جتنی بھی بے حیائی کی باتیں ہیں اور باطل باتیں ہیں اور ناحق باتیں ہیں اور یتیم کا مال کھانا ہے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانا ہے، ان تمام بری باتوں سے انہوں نے ہمیں روکا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے سکھائی۔ ایک حدیث میں اس کے الفاظ بڑے سخت تھے، حضرت جعفر نے فرمایا تھا اما الذی کنا علیہ فدین الشیطان و امر الشیطان، کہ ہم جس پر تھے وہ تو شیطان کا دین تھا اور شیطان کا وہ حکم تھا۔ نکفر باللہ، ہم اللہ کا انکار کرتے تھے، ونعبد الحجارہ، پتھروں کو پوجتے تھے، وَأَمَّا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، اب جس دین پر ہے، فدین اللہ عز وجل، وہ تو اللہ کا دین ہے، نخبرک، ہم آپ کو خبر دیتے ہیں، ان اللہ بعث الینا رسولا کما بعث الی الذین من قبلنا،
فأتانا بالصدق والبر ونهانا عن عبادة الأوثان فصدقناه آمنا به واتبعناه۔ بہرحال یہ تفصیل انہوں نے بیان کی، اور تفصیل جب بیان کی تو یہ جو بادشاہ تھا اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور تعلیمات ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اس کے علاوہ جو ہے اور بھی یہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو نجاشی تھا، نجاشی نے پوچھا جو اس پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے، کیا اس میں سے کچھ تم ہمیں سنا سکتے ہو، پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ حضرت جعفر نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام کے ساتھ سورہ مریم ہے قرآن پاک میں 16 پارے میں، وہ اس سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے مکمل کی، یعنی ابھی پڑھ رہے تھے، تو بادشاہ نے کہا اور ہے کچھ، اور سناؤ اور سناؤ۔ وہ پڑھتے گئے، بادشاہ اور جتنے بھی درباری تھے سب کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور روتے روتے بادشاہ کی داڑھی بھی تر ہو گئی، یعنی بادشاہ کی داڑھی پوری کی پوری تر ہو گئی۔ تو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت مکمل کی تو یہ بادشاہ کہنے لگا نجاشی، یہ تو وہی کلام ہے جو کلام حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے، یعنی یہ ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے یہ دونوں کلام ہیں۔ اس کے بعد قریش سے کہا کہ دیکھو یاد رکھو، میں ان کو بالکل تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ جب ایسا کیا تو یہ جو عمرو بن العاص تھے اور عبداللہ بن ابی ربیعہ تھے، یہ چلے گئے یعنی دربار سے، اور اگلے دن یہ مشورہ کرنے لگے، اور مشورے میں عمرو بن العاص نے کہا کہ کل میں بادشاہ سے ایسی بات کہوں گا کہ وہ ان تمام کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو عبداللہ بن ابی ربیعہ کہنے لگے بھائی ایسا ہرگز نہیں کرنا، آخر یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، گرچہ مذہب میں ہمارے مختلف ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار ہیں۔ عمر نے کہا نہیں، مجھے نہیں ماننا، اب ہم یعنی کل ہم نے بادشاہ کے سامنے اتنی جو ہے خفت اٹھائی ہے، آج ہم بالکل نہیں مانیں گے۔ اب اگلے دن پھر سے بادشاہ کے پاس پیشی ہوئی۔ اب عمرو بن العاص جو ہے، حالانکہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ابھی بہت زبردست دشمن تھے، اور نجاشی سے کہا اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی شان میں بڑی سخت بات کہتے ہیں۔ چونکہ نجاشی عیسائی تھا، اب انہوں نے وہی رنگ پکڑی کہ یہ جو ہے مسلمان، یہ عیسائی کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے صحابہ کو بلایا، اب صحابہ پھر سے گھبرا گئے۔ اب جب صحابہ کی جماعت آئی تو بات پھر ہوئی، بھائی کون بات کرے گا، یہ بات کا کیا بتائیں گے؟ تو نے کہا بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہم تو وہی بیان کریں گے، اس کے ذرہ برابر مخالفت نہیں کریں گے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے نجاشی نے مسلمانوں سے کہا تم لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کے خاص روح اور خود اللہ کے خاص کلمہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بتایا تو نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھانے کے بعد تنکا اٹھانے کے بعد کہا کہ اس سے زائد حضرت عیسیٰ ایک ذرہ بھی نہیں ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے بتایا وہی ہے حضرت عیسیٰ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو درباری تھے، درباریوں کے ناک بہوں چڑھ گئے، یعنی انہوں نے بہت تاڑنا شروع کیا نجاشی کو۔ تو نجاشی نے کہا دیکھو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اس سے بھی زیادہ ناک بہوں چڑھاؤ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں تم امن کے ساتھ رہو، اگر مجھے کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے دے تمہیں چھڑانے کے لیے، یعنی تمہیں ان کے حوالے کرنے کے لیے، سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے نذرانے ہدیے لائے تھے قریشیوں نے، ان سب کو واپس کہا، اور کہا کہ مجھے ان نذرانوں کی ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو میری سلطنت ہے، میری بادشاہت ہے، مجھے بغیر رشوت کی مجھے دلائی ہے، لہٰذا میں بغیر رشوت کے ہی رہوں گا، اور ان کے حق میں کوئی رشوت قبول نہیں کروں گا۔
اور دربار ختم ہو گیا، وہ لوگ ناکام واپس لوٹے اور مسلمان جو ہے عافیت کے ساتھ اچھی طرح وہاں پہ رہے۔ اب یہاں پہ بادشاہ نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بادشاہ دی ہے بغیر رشوت کے دی ہے۔ چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا یوں تھا کہ یہ جو بادشاہ تھا نجاشی، ان کے والد صاحب بھی بادشاہ تھے، ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی بادشاہ تھے، لیکن ان کی یہ تنہا اولاد تھی، یعنی ان کے تنہا بیٹے تھے۔ اور یہ جو نجاشی، یہ جو ان کا والد تھا، یعنی ان کے نجاشی کا جو والد تھا، اس کا جو بھائی تھا، اس بھائی کے 11 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے اس کے۔ اب یہ لوگ، یہ جو درباری تھے، وہ سوچتے تھے کہ اگر یہ بادشاہ رہا جو ابھی ہمارا بادشاہ ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو ملے گی، اور بیٹا پھر کچھ دنوں کے بعد مر جائے گا تو بادشاہ ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں اور کسی کو بادشاہ بنانا پڑے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو ہم ختم کر دیں، اس کے باپ کو، یعنی اس نجاشی کے باپ کو، بادشاہ کو ختم کر دیں، تو اس کے بجائے اس کے بھائی کو ہم چڑھائیں تو پھر اس کے 12 بیٹے پیچھے، تو لمبے عرصے تک سلطنت چلے گی۔ تو حبشیوں نے جو ہے اپنے بادشاہ کو ختم کر دیا۔ اب جب اپنے بادشاہ کو مارا تو اس کے بھائی کو جو ہے تخت پر چڑھایا، اب جس کے 12 بیٹے تھے۔ اب یہ جو نجاشی کا بیٹا ہے جو اس وقت بادشاہ تھا، جس کو نجاشی ہم کہتے ہیں، تو یہ جو نجاشی تھا یہ بڑا عقل مند، ہوشیار تھا۔ اس وجہ سے اب جو نیا بادشاہ، یعنی اس کا چچا ہوا، وہ چچا اس کو ساتھ چلاتا تھا، بلکہ ہر کام یہی سنبھالتا تھا۔ اب لوگوں نے جو ہے بادشاہ کے کان بھر دیے کہ دیکھو، ہم نے اس کے باپ کو قتل کروا دیا تھا، اب یہ جو ہے شاید آپ کو قتل کروائے، اس لیے پھر یہ تخت پر جو ہے قابض ہو جائے گا، اب اس کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ لیکن جو اس کا چچا تھا اس نے کہا نہیں، کل تم نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے اور اب اس کو قتل کرنا چاہتے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا میں۔ ہاں ایسا کر سکتے ہو کہ آپ اس کو مجھ سے دور کر دو۔ درباریوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو درباریوں نے یہ جو نجاشی تھا اس کو لیا، اور لینے کے بعد جو ہے اس کو ایک تاجر کے ہاتھ میں فروخت کیا۔ اس زمانے میں انسانوں کو جو ہے بیچتے تھے، تو اس کو بیچ ڈالا۔ یہ جو تاجر تھا اس نے 600 درہم دیے اس کے، اور اس کو لے گیا۔ اب لینے کے بعد جو ہے اسی رات میں کیا ہوا، اسی رات میں آسمانی بجلی گری، اور وہ بادشاہ جو تھا، یعنی اس کا چچا، وہ مر گیا۔ اب لوگ سوچ رہے تھے اس کے کسی بیٹے کو بنائیں گے، لیکن 12 کے 12 بیٹے نہ، 12 کے 12 جو بیٹے تھے وہ بیوقوف تھے، وہ بالکل سفیہ تھے، بیوقوف تھے، کوئی بادشاہ کے قابل نہیں تھا۔ اب جب سب وہ بیوقوف تھے، اب لوگوں نے کہا بھائی اب کیا کریں گے؟ اب لوگوں نے کہا بھائی جو نجاشی تھا، یعنی جس کو ہم نے بیچا ہے، وہی اس کے لائق ہے۔ تو لوگوں کو دوڑایا گیا، اور انہوں نے اس تاجر کو کہیں پکڑا اور اسے کہا کہ بھائی یہ ہمیں واپس دے دو، اور اس کو واپس لایا اور اس کو اب تاج پوشی کیا، اب اسی کو جو ہے بادشاہ بنایا۔ اگلے دن پھر وہ تاجر آیا، کہا کہ بھائی مجھے اپنی قیمت دے دو، تو نجاشی نے اس کو 600 درہم دیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نجاشی نے جو قریش سے کہا نا کہ مجھے اللہ نے بغیر رشوت کے میری بادشاہت، میرا ملک دیا ہے، تو اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ یہ میری بادشاہت تھی، یہاں میرے والد صاحب بادشاہ تھے، لوگوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین صلہ اس کا عطا کیا، بہترین بادشاہت عطا کی۔ بہرحال تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، یہ اب یہاں حبشہ ہی میں رہے، اور یہ کب تک رہے؟ تقریباً ہجرت تک یہ رہے، یعنی ہجرت مدینہ ہوئی اب اس کے 8 سال بعد، تو 8 سال بعد تک یہ سارے کے سارے حضرات یہیں رہے۔ ان میں سے پھر 24 صحابہ غزوہ بدر، جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ، تو وہ اس وقت جو ہے چلے گئے، اور پھر وہاں پہ غزوہ بدر میں بھی وہ شامل ہو گئے۔
اور پھر باقی صحابہ پھر رہے حبشہ میں. پھر 7ویں ہجری میں یعنی تقریباً ہجرت کے 7 سال بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ باقی حضرات بھی چلے گئے، اور تقریباً 14 سال یہاں حبشہ میں رہ کر پھر یہ مدینہ طیبہ چلے گئے. چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسی موقع پر جب یہ قریش کا وفد آیا تھا، اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے عرض کیا تھا کہ میں ان لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم کوئی غلط قسم کے لوگ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 سوال کیے. ایک سوال یہ کیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہم کسی کے غلام ہیں، کیا ہم اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ واپس لے جا رہے؟ تو نجاشی نے عمرو بن العاص سے یہ کہا کیا ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بل احرار کرام، یہ تو آزاد ہیں، شریف لوگ ہیں، یہ کسی کے غلام وغیرہ نہیں تھے کہ بھاگ کے آئے. تو حضرت جعفر نے پوچھا، نجاشی سے پوچھا کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں، کیا اب یہ خون کے بدلے میں جو ہے ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ان کے مقتول کے ورثہ جو ہے ان کے پاس ہمیں لے جائیں؟ حل احرقوا دما بغیر حق، نجاشی نے عمر سے پوچھا. تو حضرت عمر بن العاص نے کہا لا قطر دم، انہوں نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا. تو پھر حضرت جعفر نے تیسرا سوال پوچھا کہ کیا ہم نے کسی کا مال لیا ہے، مال لے کے ہم بھاگے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق ہے، اب وہ حق ہمیں جو ہے پورا کروانا ہے؟ تو نجاشی نے ان سے پوچھا تو عمرو بن العاص نے فرمایا ولا قیر، ایک روپیہ پیسہ کسی کا نہیں لے کے بھاگے. تو پھر نجاشی نے قریش کے وفد سے کہا بھائی پھر تم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو عمرو بن العاص نے یہی کہا کہ بھائی ہمارا دین ایک تھا، ایک ہی دین پہ قائم تھے، انہوں نے ہمارا دین چھوڑا اور نیا دین اختیار کیا. تو اس وقت نجاشی نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا تھا وہ دین بتاؤ ذرا کیا ہے. تو بہرحال یہ تقریباً کچھ صحابہ تو 8 سال تک رہے اور کچھ 14-15 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اذن سے یہ حبشہ کے اندر رہے. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے تو کچھ صحابہ تو اسی وقت چلے گئے، اور کچھ صحابہ اس میں سے خیبر کے موقع پر چلے گئے. اور جب چلے گئے اس وقت یہ جو بادشاہ تھا یہاں کا نجاشی، اس نے بہت سارے ہدایہ اور تحائف جو ہے ان کے ساتھ کر دیے. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا اور ان کو میری طرف سے جو ہے عرض کرنا، چونکہ میری بادشاہت ہے اور یہ پورا نظم و نقش مجھے سنبھالنا پڑتا ہے، ورنہ میں وہیں آ جاتا اور آپ کے نالین مبارکوں میں بوسہ دیتا، اور ان سے کہنا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہوں اور میرے لیے دعائے مغفرت کرنا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وفد پہنچا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں سن کر پھر نجاشی کے لیے دعا بھی کی تھی. اور پھر آگے آئے گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال پر نماز جنازہ بھی پڑھی تھی. اس کا تفصیلی واقعہ جو ہے انشاءاللہ ہجرت کے بعد والے واقعات میں آئے گا. تو یہ حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی یہ 5ویں اور پھر اس کے بعد 6 سال میں ہوئی تھی. 5ویں 90 میں نبوت کے 5ویں سال اور پھر نبوت کے 6 سال. نبوت کے 6 سال میں ایک اہم واقعہ پیش آیا، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا. یہ واقعہ بھی 6 سال میں پیش آیا. بہت سارے سبب ہیں، یعنی وجوہات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کیوں قبول کیا، لیکن سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بار بار دعا کر رہے تھے. چنانچہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور ابو جہل دونوں کے لیے جو ہے دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اللہ ان 2 میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے آپ اسلام کو عزت دیجیے،
اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو جہل مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے بعد خال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے اسلام کو تو عزت عطا کر، قوت عطا کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعا تھی، تو پھر اس کے لیے جو ہے حالات بنے۔ حالات کیا بنے؟ ابو جہل بدبخت نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے اس کے لیے میں 100 اونٹ دوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں خود گیا ابو جہل کے پاس، میں نے ابو جہل سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس طرح اعلان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں تو اعلان کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے پھر تیار رکھو، اور تلوار لے کر نکل گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں چل رہا تھا، راستے میں مجھے ایک جگہ نظر پڑی کہ لوگ ایک بچھڑے کو یعنی گائے کے بچے کو ذبح کر رہے تھے۔ تو لوگ دیکھتے ہیں تو میں بھی دیکھنے لگا۔ فرماتے جو ہی اس کو ذبح کر رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، وہ بخاری شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ یا آل ذریح امر نجیح رجل یسیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اے آل ذریح ایک کامیاب بات ہے، ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے لوگوں کو۔ کیا چیخ رہا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اس گواہی کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آواز میں نے سنی اور سنتے ہی دل میں مجھے ایک خیال آیا کہ یہ آواز میں ہی سن رہا ہوں یا اور بھی کوئی سن رہا ہے۔ تو یہ آواز جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی۔ اس کے بعد فرماتے چونکہ یہ تو دل پکا ارادہ کر چکا تھا قتل کا، اس لیے میں چلا اور آگے چلا۔ آگے چلتے چلتے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ملے۔ نے کہا اے عمر دوپہر کا وقت ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ محمد کو آپ قتل کرو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کس طرح بچو گے؟ بنو ہاشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان، اور بنو زہرہ کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال والے، یعنی 2 خاندان ہیں تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو عمر کہنے لگے، میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے لگتا ہے تو بھی بد دین ہو گیا ہے، یعنی نعیم تو بھی پھر کیوں روکتا؟ یعنی روکنے کی وجہ یہی کہ یہ بھی بد دین ہو گیا، یعنی یہ بھی مذہب چھوڑ گیا ہے۔ تو نعیم نے کہا کہ دیکھو آپ مجھ سے یہ بد دینی کی بات کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کی خود بہن ہے فاطمہ، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، اور آپ کے بہنوں ہی ہے سعید ابن زید، وہ بھی تو بد دین ہو چکے ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر نے جو ہی یہ سنا وہ غصہ ہو گئے اور غصے کے ساتھ نکلے اور بہن کے گھر پہنچے۔ اب اندر گھر میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت فاطمہ یعنی حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید دونوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر جو ہی پہنچے تو انہوں نے سنا، اور اس کے بعد جب ان کو جو ہے کھٹکھٹایا دروازہ، نوک کیا، اور تو انہوں نے کھولنے کے بعد حضرت خباب تو فوراً چھپ گئے۔ اب یہ سامنے آ گئے بہن اور بہنوئی، تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم دونوں صابی ہو گئے ہو۔ اس زمانے میں کہتے تھے صابی ہو گئے، صاد الف بیہ، صابی کا مطلب ہے بد دین ہو گئے ہو۔ تو بہنوں نے کہا کہ اے عمر تمہارا دین جو ہے حق نہیں ہے، بلکہ اس کے سوا جو دین ہے وہ حق ہے، تو اگر ہم نے وہ اختیار کیا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اب جو ہی انہوں نے یہ بتایا تو حضرت عمر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے لال ہو گیا۔ اور ایک چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے۔ بہن نے جب دیکھا تو بہن نے کہا اے عمر تم خطاب کے بیٹے ہو تو کیا ہوا، میں بھی تو خطاب کی بیٹی ہوں، یعنی تمہارا باپ اگر خطاب ہے میرا بھی باپ خطاب ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں، تم کیا کر سکتے ہو، کرنا جو چاہو کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے سخت لہجے میں بہن نے جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا کچھ شرما سے گئے اور کہا ذرا وہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم، وہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ اب جو ہی یہ بتایا تو حضرت خباب پیچھے جو ہے چھپے تھے وہ فوراً نکل آئے کہ شاید کچھ ہونے لگا ہے۔
تو بہن نے لیکن کہا، بڑی بہادر بہن نے، اس نے کہا انک رجس، تو ناپاک ہے، وانہ لا یمس الا المطہرون، اس کو پاک انسان ہی چھو سکتا ہے، فقم فتوضا، اس لیے پہلے وضو کرو یا غسل کرو، یعنی ایسے نہیں بے وضو آپ چھو سکتے ہو۔ تو حضرت عمر اٹھے، انہوں نے وضو کیا یا غسل کیا، دونوں روایتیں ہیں۔ اور یہ جو کیا کہتے ہیں مصحف تھا، جو کچھ لکھا تھا قرآن پاک، الحمدللہ، تو اس کو جو ہے انہوں نے لیا، اور سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ پوری آیتیں نیچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک کہ آیتیں جو ہی انہوں نے پڑھی تو کہنے لگے ما احسن ھذا الکلام، کتنا بہترین کلام ہے، وما اکرمہ، اور کتنا بزرگ کلام ہے، یعنی بہترین کلام ہے۔ تو حضرت خباب نے فوراً کہا، اے عمر تم کو بشارت ہو، میں امید کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے حق میں دعا کیا کرتے تھے وہ قبول ہو گئی۔ تو عمر کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ تو حضرت خباب ساتھ لے کے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دار ارقم میں رہا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو اس زمانے میں مرکز تھا یا مدرسہ تھا، جہاں پہ وہ سب جو ہے دین سیکھتے سکھاتے تھے، وہاں پہنچے۔ وہاں جب پہنچے، دستک دی، تو دستک دیتے ہی لوگوں نے وہ جو چھوٹے چھوٹے وہ جو ہے کشمیری میں کہتے تروئی، مطلب وہ چھوٹے سوراخ، وہاں سے دیکھا تو دیکھا بھائی عمر ہے، اور عمر خطرناک بہادر تھے، سب ڈرتے تھے ان سے، تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا خطاب دیا، اللہ کا شیر، وہ اٹھے اور انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ اگر عمر خیر اور بھلائی کے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور اگر اس ارادے سے نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے میں عمر ہی کا کام تمام کر دوں گا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اندر آئے اور دو بندوں نے ان کے فوراً بازو پکڑے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے کرتے کو پکڑ کر جو ہے یوں جھنجھوڑا، اس کے بعد فرمایا اللہم اہدہ، اے اللہ اسے ہدایت دے، اور اس کے بعد فرمایا اللہم ھذا عمر بن الخطاب، اے اللہ یہ عمر بن الخطاب ہے، اللہم اعز الدین بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے سے دین کو عزت دے دے۔ اس کے بعد جب یوں کیا، اس کے بعد کہا اے عمر تم اب تک باز نہیں آؤ گے، اللہ تعالیٰ کا کوئی سخت ترین عذاب تم پر نازل ہو جائے تب تک تم باز نہیں آ جاؤ گے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اسلام قبول کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت پڑھایا، اور فرد مسرت میں یعنی خوب خوشی ہوئی، اس لیے بلند آواز سے تکبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اس کے بعد جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے سب نے تکبیر پڑھی اور زور کے ساتھ تکبیر پڑھی۔ تو آج کے زمانے میں جب کوئی مسلمان اسلام قبول کرتا ہے نا، مطلب سب تکبیر اللہ اکبر پڑھتے، تو اصل اس کی یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت جو ہے اسی طرح ہوا تھا، یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور سے تکبیر پڑھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے بھی پڑھی تھی۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام آسمان والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام سے بہت خوش ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو بس اسلام کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ جو ہے ابھی شروع ہو گیا۔ چنانچہ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے، ایک تو یہ کہ سوچا کہ کس طرح میں لوگوں کو بتاؤں، لوگوں کو میں کس طرح بتاؤں، تو فرماتے ہیں میں نے سوچا جو سب سے زیادہ باتیں ادھر ادھر پہنچانے والا ہے وہ جمیل ہے، جمیل بن معمر۔ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ جمیل تجھے معلوم ہے میں بھی مسلمان ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی داخل ہو گیا، کہ میرا یہ کہنا تھا۔ جمیل دوڑتا ہوا اپنی چادر کو کھینچتا ہوا مسجد حرام کی طرف بھاگا، اور سب قریشی وہاں سردار جمع تھے، اور بلند آواز سے کہنے لگا اے لوگوں عمر صحابی ہو گیا، عمر بددین ہو گیا۔
حضرت عمر فرماتے میں بھی پیچھے پیچھے تھا اور میں نے کہا لوگوں یہ غلط کہتا ہے، میں صحابی نہیں ہوا ہوں، میں تو اسلام لایا ہوں اور میں نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے جو ہی یہ بتایا تو لوگ ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کیا اور خوب مارا۔ تو وہاں جو ہے ایک شخص تھے عاص ابن وائل، وہ آئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، اگر یہ ایک دین چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کر رہا ہے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے بعد کہا اس کو میں پناہ دیتا ہوں، کوئی اس کو کچھ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد حرام میں نماز کیوں نہ پڑھیں؟ تو اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ بھی نکلے اور اعلانیہ طور پر جو ہے مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھی تھی۔ یعنی اب بالکل جو ہے دو بدو کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہونے لگے۔ لیکن اس کے بعد کفار نے خاص طور پر قریش مکہ نے ایسی سخت چال چلی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مغموم ہوئے۔ چنانچہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ سوشل بائیکاٹ کس طرح کیا گیا اس کا انشاءاللہ تفصیلی واقعہ کل کے سبق میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت طیبہ پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔